سر تحریک چلانے کے حوالے سے جب بھی اعلان ہوتا ہے تو ساتھ ہی مذاکرات کی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی ڈیل کی خبریں، اور ساتھ کہا جاتا ہے جی ان کو وزیر اعظم کی طرف بریف کر دیا گیا ہے. تو سر یہ کس طرف لگانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں، نہ کوئی بیک ڈور رابطہ ہے، نہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ ہی لیڈرشپ یا خان صاحب کے ساتھ کسی کی ملاقات ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی ڈیل شیل والا معاملہ ہے. خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا ہے، ہی ول ریزسٹ. ان کو اپنا انصاف صرف عدالتوں سے چاہیے، عدالتوں سے لڑ کے وہ اپنا انصاف لیں گے. اور تحریک آپ دیکھ لینا، اسے نیو بگننگ نہ ہو. آج ایک بات کی جاتی تھی کہ ایم این اے سینیٹرز، اب گزشتہ 4 گھنٹے سے سارے ایم این اے ٹکٹ ہولڈرز، سارے ایم پی ایز، چاہے وہ سندھ سے ہوں، پنجاب سے ہوں، کے پی سے ہوں، بلوچستان سے ہوں، آزاد کشمیر سے ہوں، جی بی سے ہوں، وہ 1000 کے قریب وہ آپ کے سامنے صبح سے یہاں پر موجود ہیں کہ یہ کیس جو ہمارا ڈی لسٹ کیا گیا ہے یہ میرٹ کے خلاف ہے، یہ انصاف کا قتل عام ہے. ہمارا کیس فکس کریں، ہمارے لائر وہاں پر آرگومنٹ دیں گے، انشاءاللہ ہم بری ہو جائیں گے. سر 26ویں ترمیم کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدلیہ اتنی آزاد ہے کہ خان صاحب کو ریلیف دے سکے گی؟ نہیں، عدلیہ کی آزادی کے اوپر تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا نا، کیونکہ وہ آزادی آپ کے سامنے یہ ریزرو سیٹوں کے کیس کے اندر نظر آ رہی ہے آپ کو. جس طریقے سے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا 26ویں ترمیم میں، اس کی مثال نظیر پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، بلکہ دنیا کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر نہیں ملتی. لیکن بینگ اے لا بائنڈنگ سٹیزن، ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں کہ ہم اسلحہ ہاتھ میں اٹھا کے، اگر ہم اسلحہ ہاتھ میں اٹھا کے آ جائیں گے تو پھر بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ لیٹس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جیسی بھی ہیں دیکھیں نا، عدالتوں کے اندر ہم عدالتوں کے دروازوں پر کھڑے، ہم سائل ہیں، ہمارا کیس ہے، اور عدالتوں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے. سر آخر میں سب سے بتا دیجیے گا کہ جو اس وقت ایک تو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے، سیکنڈلی جو جس طرح سے باتیں کی جائے ان کی بہنوں کو بار بار ملاقاتوں سے روکا جاتا ہے اور جیل کے باہر بٹھایا جاتا ہے، تو اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ غیر انسانی، غیر اخلاقی، آئین قانون کا کھلواڑ. ان کی فیملی کی ملاقات، ان کے لائرز کی ملاقات، خان صاحب کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات، یہ کورٹ آرڈرز کے ذریعے ہمارا اس سے کا کوئی احسان نہیں ہے. جب وہ نہیں کیا جاتا تو ظاہر آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ. ڈیجیٹل دہشت گرد سے سائبر واریر تک کا سفر کیسا لگا آپ کو؟ میں پھر کو بات کیا رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. اگر اسپیکر صاحب نے کہا تو پھر کو ہو رہی ہوگی. یہ تو آپ لوگوں نے لانی ہے نا سر. محمود اچک صاحب نے ایک آئیڈیا دیا تھا، بالکل وہ فلوٹ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی فیصلہ نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ اگلی جو پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی جوائنٹ میٹنگ ہوگی اس کے اندر یہ ایجنڈا کے اوپر ہوگا. ڈاکٹر صاحب جب بھی تحریک چلانے کی بات ہوتی ہے، صاحب کو فیلڈ مارشل پروموٹ کیا گیا ہے، آپ اس والے سے کیا کہیں گے؟ مبارکباد دیں گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا. خان کے کیسز کو نہ سننا یہ کیا میسج ہے؟ اور پھر خان کا رول اس ملک کے لیے کیا رہا ہے؟ خان اس ملک پہ اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہیں. بیوی اندر ہے، بہنیں ذلیل ہو رہی ہیں روڈوں پہ، بے ادبی معاف. بیٹوں کا کیا حال ہے؟ خود 2 سال سے 8/7 کے ڈیتھ سیل میں ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تاثر یہ تھا کہ یہ بہت جلدی ٹوٹ جائے گی، لیکن ٹوٹنے والا نہیں ہے. وہ انڈیو فیورز نہیں مانگ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون اور آئین کی بالادستی ہو، اس ملک میں کسی کی تذلیل نہ ہو، ایک نیا عمرانی معاہدہ ہو جس میں عوام کی بنیاد باسی ہیں، لوگ ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ خان نے اڈیالہ سے کیا میسج دیا ہندوستان اور مودی کو. 2019 پلوامہ کے بعد اقوام متحدہ میں فلور آن دا ہاؤس کیا کہا تھا. ان سب چیزوں کے علاوہ جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا ان کا رول دیکھیں. یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آل پارٹیز کانفرنس کرائیں. اگر واجپئی سے بات ہاتھ ملایا جا سکتا تھا، مودی سے بات ہو سکتی ہے، تو خان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اختر مینگل، جنرل جنجوعہ نے، وہ بلوچ سیپریٹسٹ، ان کے ساتھ بات کی، انہوں نے اسلحہ گرایا، نیچے آئے. ہمارے پاس مثالیں ہیں. اگر آپ نے کوئی آپریشن کرنا ہے عوام کے ساتھ اعتماد میں لے کے آپ جو بھی کام کریں، بیکاز ہر چیز کی کامیابی اللہ کے بعد، اللہ کے محبوب کی سنتوں کے بعد اتفاق اور اتحاد میں. اسی لیے مشورہ سنت ہے. تو آج یہاں پہ آنے کا مقصد صرف تمام پارلیمنٹیرینز کو خراج تحسین کہ آج بھی خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. اور میسج صرف ایک ہے کہ ان کے جتنے کیسز ہیں
उनकी हियरिंग हो ताकि सब चीजें क्लियर हो। वो किधर गई रिपोर्टें? अच्छा सर, कोई टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये किस तर्ज का होता है, आवाम को बताइएगा, ये इस टेस्ट में दरअसल होता क्या है, किस तरह किया जाता है, थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, पॉलीग्राफिक जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है, उसकी क्योंकि आईनी कोई हैसियत नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा। अब इन्होंने ये किया है कि जी इमरान खान जो है उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट में ये आया है, तो टेस्ट का नतीजा तो आप निकालेंगे। वो सिर्फ ये है कि इमरान खान के उन केसेस में इजाफा और करना चाहते हैं ताकि वो अंदर रहे। ये सिंपल ये है। सर माजी में हमने देखा कि जो कह रहे थे ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, अब पॉलीग्राफिक टेस्ट मशीन पे कैसे ट्रस्ट होगा? नहीं, वो जो ईवीएम है उसकी तो मिसालें हैं ना, इंडिया में दुनिया भर जो हुकूमत है या अपोजिशन में होते हुए तनकीद कर रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस अपोजिशन को तो छोड़े ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम जो है उसका तजर्बा हो चुका है ना, इंडिया में हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, तो उसके रिजल्ट तो अच्छे आए। पॉलीग्राफिक का कहाँ अच्छा है टेस्ट? वो सिर्फ ये है कि इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट करके अपनी जाली रिपोर्ट सबमिट करें कि भाई ये इसमें ये निकला है और इसमें 3 केसेस और बन गए, ताकि वो लिंगर ऑन करे उनके केसेस वगैरह। अब 200 केसेस हो चुके हैं और 4-5 जो है तकरीबन रह चुके, इनके हवाले से पॉलीग्राफिक मशीन का सहारा क्यों लिया जा रहा है? 200 जो केसेस है उनमें कोई सबूत नहीं है क्या? उसका तो मतलब यही है कि वो जाली केसेस हैं, उसका बिल्कुल यही मतलब है कि वो जाली केसेस हैं। अब 3-4 और पैदा कर दें और इमरान खान को अंदर रहने दें। सर 26वीं तरमीम के बाद आपको लगता है कि अदालत किसी तरफ से भी आज़ाद है? बिल्कुल आज़ाद नहीं है, नौकर है। अदालत जो है वो तो मुलाजिम हो गई है, सरकारी मुलाजिम है। पहले तो तकरीबन जो भी बहुत आइडियली इंडिपेंडेंट नहीं थी मगर फिर भी इंडिपेंडेंट थी, और जिस तरह से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था 8 जजेस का, ये तो अब तो सोच ही नहीं सकते। 26वीं तरमीम के बाद ये मुलाजिम है। अब तो हुकूमत पार्लियामेंट इनको तनख्वाह देगी, तो ये तनख्वाह कैसे? सर 26वीं तरमीम के बाद जो एक बेंच बना 26वीं तरमीम के नतीजे में, आज उन्हीं के पास केस है मखसूस नशिस्तों वाला, तो आपको लगता है कि ये किसी हवाले से ना, वो आईनी जो बेंच है उसका आज तक एक फैसला नहीं आया, एक फैसला नहीं आया, 6 महीने से ज्यादा हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि मखसूस नशिस्तों का जो आईनी बेंच में केस गया उसका मतलब ही ये है कि ये इसको दरिया बुर्द कर दे? सर आपकी जिंदगी कानून में पढ़ते और कानून फाइट करते आप गुजरी है, आपको क्या लगता है कि कब तक कानून जो है वो ताकत के अंडर रहेगा? देखें जी, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है पाकिस्तान के अवाम पर। जिस दिन पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेशी हो गए तो ये सब पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। जिस दिन पाकिस्तानी अवाम जो है, हमारे भाई थे ना बांग्लादेशी, उनकी जज्बा पकड़ ले, ठीक हो जाए। सर बांग्लादेश ने एक मुतालबा किया है कि सबसे पहले तो हमसे जो पाकिस्तान के ऑफिशियल है हम माफ़ी मांगे और जो 71 पे, एंड सेकेंडली हमारा कुछ इन्होंने बकाया देना है, बकाया जात वो भी दें, उस पर क्या कहते हैं? तो मसला ये है कि वो तो बात तो कर सकते हैं ना, वो तो बैठ के बात करें ना कि भाई क्या किस चीज़ की माफ़ी और वो सारा, तो वो तो बात करने पर आगे बात पड़ेगी ना। अभी तो एक तरफा है, वो बैठे गवर्नमेंट के साथ बैठे या यहाँ की जो सियासतदानों के साथ बैठे, बात करें ना।